السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بالکل، دیکھیں اصل میں انسان کو اپنے ایمانیات، اعتقادیات جو ہے اس پر انتہائی جو ہے وہ معلومات ہونی چاہیے نا، کہ میں اپنی زبان سے کیا کیا کلمہ استعمال کروں، اور ایسا نہیں ہوتا ہے کہ بندے کو معلوم نہ ہو، ٹھیک ہے، ایسا بالکل نہیں ہوتا بندے کو معلوم نہ ہو۔ اب بندہ عام بات ہے نا، اب بندہ کہے کہ یار بھائی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی ایسا کلمہ بک دیتا ہے، قرآن مجید کی شان میں کوئی ایسا کلمہ بک دیتا ہے، اور کہتا ہے یار میری مراد تو یہ نہیں تھی، اور میرے تو مطلب کچھ اور تھا، اور فلانا تھا ٹھکانا تھا، تو یہ چیزیں قبول نہیں ہوں گی نا اس کے بارے میں۔ اور ہر بندے کو پتہ چل جاتا ہے، جو ذی عقل ہے نا، ذرا سا بھی شعور ہے انسان کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے عقل دی اس وجہ سے ہے کہ اس کا استعمال کیا جائے نا۔ عقل کی روشنی ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کو روشن کر دیتی ہے، اگرچہ علم نہ بھی ہو نا، تب بھی عقل جو ہے وہ ایک نور ہے۔ عقل بندے کو سمجھا دیتی ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں، تو بندے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں، کہ میں دین کے کیا نام ہے، دین کے حق میں بول رہا ہوں یا دین کے خلاف بول رہا ہوں۔ تو اگر فرض اس طرح کسی نے کفر یہ کلمہ پکا ہو اور مطلب اسی حالت میں مر گیا، تو وہ بندہ جو ہے وہ کفار کی لسٹ میں ہوگا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ تا ابد الآباد جو ہے نعوذ باللہ من ذالک جہنمی ہے۔ اس وجہ سے جو ہے ہمیں حدیث پاک میں فرمایا کہ نا انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، کہ انسان کا خاتمہ جو ہے جس چیز پر ہوتا ہے نا، اسی پر اس کے سارے اعمال کا ڈیپینڈنس ہوتا ہے نا۔ یعنی انسان یہ نہیں کہ پوری زندگی تہجدیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، سجدے کرتا رہا، لیکن کیا ہے، اس کے منہ سے زندگی کے اندر ایک کلمہ کفر نکل گیا تھا، لیکن اس نے توبہ نہیں کی تھی، ٹھیک ہے، اور اس حالت میں مر گیا، ٹھیک ہے، تو اب ایسا بندہ جو ہے اس کی سارے اعمال جو ہے کارت گئے، اور سب اعمال اس کی بیکار گئے، صرف اس ایک کلمہ کفر کی وجہ سے۔ تو کلمہ کفر انتہائی بری چیز ہے، اور باقاعدہ حدیثوں کا مضمون ہے۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جو ہے کوئی ایسا کلمہ کہتا ہے جس کو وہ لائق اعتبار نہیں سمجھتا، یعنی ایسی معمولی بات سمجھتا ہے کہ یار میں معمولی سی بات کی ہے نا، لیکن اس معمولی بات کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر ہزاروں سال رہتا ہے، جہنم کے اندر وہ نعوذ باللہ ہزاروں سال رہتا ہے۔ یہ باقاعدہ حدیث پاک کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، کہ حدیث پاک میں کہ بندہ جو ہے کوئی ایسی بات کرتا ہے جس کو وہ معمولی بات سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس ایک کلمے کی وجہ سے وہ بندہ جہنم میں ہزاروں سال رہنے کا مستحق ہوتا ہے۔ تو دیکھیں اگر یہ چیز جو ہے نا، کفر جو ہے انتہائی بری چیز ہے، اور انتہائی اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تبھی دیکھیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اندر الحمدللہ یہ اس بات کی باقاعدہ انتہائی تاکید کے ساتھ ترغیب دی جاتی ہے کہ آپ جو ہے رات کا جب لیٹیں اپنی چرپائی پر، تو آپ باقاعدہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حضور حاضر ہو کر یہ کہیں کہ یا رب العالمین، آج کے دن مجھ سے جو بھی کفری کلمات سرزد ہو گئے تو میں ان سے رجوع کرتا ہوں، توبہ طائب ہوتا ہوں، اور پھر بندہ کلمہ پڑھے بعد میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ چیز جو ہے بندے کو کرنی چاہیے، اور اس کے انتہائی احتیاط کرنی چاہیے، اور نماز میں خاص کر اس سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خاتم بالخیر نصیب فرمائے، ایمان پر موت نصیب فرمائے، کہ سارے کے سارا دار و مدار خاتم پر ہوتا ہے، اور اگر خاتمہ بندے کا اچھا ہو گیا تو سمجھے سارا کچھ سارا اچھا ہے، اور اگر خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو پھر سارے اعمال جو بیکار اور کارات ہو جائیں گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔